السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد درود و پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اس کے بعد آج ہم سورۃ مریم کی آیت نمبر، جو ہماری سلیبس کا حصہ ہے، جس کے اندر سے پیپر آنا ہے، یعنی سورۃ مریم تو سلیبس کا حصہ ہے، لیکن اس کے اندر سے آیت نمبر 30 to 36 آیات ہیں، جو کہ ان کے اندر سے بامحاورہ ترجمہ، لفظی ترجمہ پیپر لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، امتحان اسی کے اندر سے آئے گا، جو کہ آپ کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آپ سب قرآن پاک کو غور سے، تدبر سے اور فکر سے اس کو پڑھیے گا۔ اس قرآن کو جب آپ ٹائم دیں گے تو آپ خود دیکھیں، اس قرآن کو پڑھنے والے، سیکھنے والے اور پھر آگے سکھانے والے کتنے پیارے ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ اللہ کے دربار میں بہت بڑے بڑے لوگ اللہ کے دربار میں آئیں گے، لائرز ہوں گے، جسٹس ہوں گے، ڈاکٹرز، انجینئرز اور دنیا داری کے جتنے بھی عہدے ہیں، سب اللہ کے دربار میں آئیں گے۔ ان تمام میں سے میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ جو اللہ کو بہتر لگے گا، جو سب سے زیادہ جو اللہ کو پیارا ہوگا، ان تمام میں سے وہ کون ہوگا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو آج آپ کے سامنے قرآن موجود ہے اور آپ کوشش کریں گے کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ ہم بھی اس لڑی میں پروئے جائیں، ہم بھی اس تسبیح کے دانے بن جائیں جس تسبیح کو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ ہمیں بھی اس تسبیح میں پرو دے۔ چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل لیسن کی طرف۔ اس سے پہلے کا جو، یعنی جہاں سے یہ واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ سورۃ المریم ہے۔ سورہ مریم جو ہے، اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور حضرت یعنی مریم علیہ السلام کے نام ہی کی وجہ سے، ان کے تفصیلی ذکر کی وجہ سے، تذکرے کی وجہ سے سورت کا نام مریم رکھا گیا، جو کہ آپ نے اس کے سٹارٹ میں بھی پڑھا۔ اور حضرت مریم کا سٹارٹ ہو رہا، اللہ تعالیٰ نے جہاں سے سٹارٹ کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت من اہلیہا مکان شرقیہ۔ یہ سارا واقعہ ہے کہ کس طرح سے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، اور ان کی طرف ایک انسانی شکل میں جب سامنے دیکھا اور انہوں نے بیٹے کی خوشخبری دے دی، تو کہنے لگی یہ مجھے کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، یعنی اتنا بڑا دعویٰ حضرت جبریل کے سامنے کر رہی ہیں کہ اَنَّا يَكُونُ لِي غلام، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو آج تک کسی انسان نے ٹچ تک نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں بدکار بھی نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، بہرحال یہ ایک نشانی ہے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے۔ وہ حاملہ ہو گئیں، اور یعنی انہوں نے روح پھونکی اور وہ حاملہ ہو گئیں، اور کچھ وقت آیا کہ باہر جنگل میں چلی گئیں، اور وہاں پر یہ اللہ کے حکم سے نکلی تھی۔ جب وہاں پر گئیں اور اللہ نے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی عطا کیا، اور آپ دیکھیں کماری بچی کے لیے کتنا مشکل ہے، اور کیا کہتی ہیں، کاش کہ میں آج سے پہلے وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا،
میں بھولی بھلائی ہو جاتی، میرا نام و نشان تک نہ رہتا، میں کیسے لوگوں کا سامنا کروں گی؟ اور یقیناً ایسا ہونا تھا، اور کتنی مشکل اور کا سامنا انہیں کرنا پڑنا تھا۔ بہرحال جب قوم کی طرف لے کر آئیں بچے کو اٹھا کر، تو لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیری اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا، نہ تیری ماں بدکار تھی، تو کہاں کس پہ چلی گئی؟ بچے کی طرف اشارہ کرنے لگی کہ ان سے پوچھ لو، یہی تمہیں بتائے گا۔ اور یہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ بچہ بلا کبھی گود میں بولا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے ایک حدیث پہلے بھی کوٹ کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن بچوں نے گود میں، ماں کی گود میں باتیں کی ہیں، ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں بات کی۔ اور جیسے ہی بچے کی طرف اشارہ کیا تو بچہ کیا کہہ اٹھا، جو کہ آج کا ہمارا لیسن ہے۔ یعنی پہلا جتنا ہم نے 5-6 منٹ لگائے ہیں، وہ ہم نے پچھلے سبق کو دہرایا ہے۔ اور یہاں پر ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اب آپ دیکھیں یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، قال کہا، قال قول، اقوال، مقولہ، اقوال زری، یہ سب اس کے اندر سے۔ انی، ان، بے شک، ساتھ یا متکلم ہے، انی، بے شک میں، عبد، بندہ، عبد غلام، اور اللہ کا، آتانی الکتاب، آتانی دی ہے اس نے مجھے، آتانیہ دی ہے اس نے مجھے، کتابہ کتاب، وجعلنی اور بنایا ہے مجھے، نبی یا نبی۔ اب قال انی عبد اللہ، با محاورہ ترجمے کی طرف آئیں تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی، وجہ، اور بنایا ہے اس نے، نی، مجھے، مبارکن، بابرکت، اینا ما کنتو۔ جب اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں، ماں جو، لیکن جب ہم اکٹھا اینا ماں جب اکٹھا آئے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا جہاں کہیں بھی، جہاں کہیں بھی، کنتو میں ہوں، جہاں کہیں بھی میں ہوں، اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ وَأَوْصَانِي، اور اس نے وصیت کی مجھے، اوسان، وصیت، وصی، آخری وصیت، ٹھیک ہے، بالصلاۃ، نماز کی، صلاح، نماز، والزکاۃ، اور زکوٰۃ، ما جب تک، دمتو، میں رہوں، حیًّا، زندہ۔ اب با محاورہ ترجمے کی طرف آتے ہیں، وجعلنی مبارکن، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اینما کنتو، میں جہاں کہیں بھی ہوں، یعنی میں جہاں بھی، جس جگہ پر بھی ہوں گا، میں باعث سے برکت ہوں گا۔ اور پھر وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ، اور اس نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، میں جب تک زندہ رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ اس نے مجھے نبی بنایا ہے، مطلب یہ ہے کہ ازل میں اللہ نے میرے لیے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ مجھے کتاب اور نبوت سے نوازے گا، اور اس نے مجھے جہاں کہیں بھی ہو مجھے بابرکت بنایا ہے۔ یعنی اللہ کے دین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے جب نبی بنا کر بھیجا تھا تو نبی ہمیشہ باعث برکت ہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ نے سنا، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گئے تو بابرکت، اور حضرت ابو طالب کے گھر میں ہے تو باعث برکت، جہاں کہیں بھی جاتے ہیں بابرکت ہے۔ سبحان اللہ۔ وجعلنی مبارکن، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے، یعنی اللہ کے دین میں ثابت قدم، یا ہر چیز میں زیادتی، علوف اور کامیابی میرا مقدر ہے، یا لوگوں کے لیے میں نافع، معلم خیر ہوں، یعنی معروف نیکیوں کا حکم دینے والا اور برائیوں سے میں روکنے والا ہوں، اس لیے میں بابرکت ہوں۔
اور اس کے بعد مجھے نماز اور زکوٰۃ کا یقیناً نبی سارے ہی زکوٰۃ اور نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ وبرم بوالدتی، وبرم بوالدتی، وبرم اور نیکی کرنے والا۔ بر کیا ہے؟ بر یہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی، اسی طرح سے ابرار یعنی کہ اس کے اندر سے ہی ہے۔ بی والدتی، بی ساتھ، والدہ والدہ، تی اپنی، یعنی ساتھ یہ لگ گئی ہے تو بی والدتی اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ۔ پیچھے دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام نے والدہ کہا، کیا لفظ بولا تھا؟ آیت نمبر 14 کی طرف جائیے، وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا، ٹھیک ہے، والدین، ٹھیک ہے، ماں اور باپ دونوں کے لیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وبرم بوالداتی، اپنی والدہ کے ساتھ۔ اب یہاں سے صرف والدہ کے ساتھ حسن سلوک کے ذکر سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت بغیر باپ کے ایک اعجازی شان کی حامل ہے، ورنہ حضرت عیسیٰ بھی حضرت یحییٰ کی طرح برم بوالدیہ بولتے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا۔ یہ نہ کہتے کہ میں ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ اور آگے کیا کہا؟ وَلَمْ يَجْعَلْنِي، لم و اور لم نہیں، یجعل اس نے بنایا، نی مجھے، جبار سرکش، شقیہ بدبخت، جبار سرکش، شقیہ بدبخت۔ اور جبار آپ عام الفاظ میں جو بولتے ہیں، یعنی بہت سے عربی الفاظ جو بار بار میں ایک ایک لفظ کے 4 4 6 6 2 2 3 3 بتا رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ جبار، جیسے جبر، فلاں نے فلاں سے جبرن چیز چھین لی، جابر، فلاں تو بڑا سخت جابر ہے، جابر کا مطلب ظلم کرنے والا، جبار، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جابرانہ، آپ کا کسی کا رویہ بہت سخت ہو تو کہتے ہیں آپ کا جابرانہ رویہ جو ہے یہ اچھا نہیں ہے، تو یہ آپ کے جابرانہ رویے کی وجہ سے میں نے آپ کے پاس جاب چھوڑ دی، یا اس طرح سے شقیہ بدبخت، یعنی شقی القلب، دل کا سخت، دل کا بدبخت۔ اور اس کے بعد ہے والسلام علیہ، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ والسلام وہ اور السلام سلامتی ہے، علیہ مجھ پر، علیہ اصل میں تھا علا اور یا، علیہ مجھ پر، یوم جس دن، ولدت، اب ولدت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، جب شد آخری شد کو دیکھیں گے، شد سے پہلا حرف ساکن ہوگا، جیسے تا ہے، اس کو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، تا کے اوپر شد ہے اور اس سے پہلے دال ساکن ہے، اور دال ساکن سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے، تو شد والے حرف اور حرکت والے حرف کے درمیان میں اگر جزم آ جاتی ہے جیسے دال، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا کریں گے؟ دال کو سائلنٹ کر دیں گے، وہ لتو، لام کو ڈائریکٹ تا کے ساتھ ملا دیں گے کیونکہ تا کے اوپر شد ہے، ولدتو، کیا پڑھیں گے؟ ولدتو، مجھے جنا گیا، یہ مجہول کا صیغہ ہے جس میں کرنے والا یعنی فاعل معلوم نہ ہو، وہ اور یوم جس دن، اموتو میں فوت ہوں گا، میں مروں گا۔ اب آپ یہاں دیکھیں، یوم عام طور پر ہم بولتے ہیں مجھے 1 یوم کی چھٹی دے دیں، مجھے 5 ایام کے لیے، 4 ایام کے لیے مجھے چھٹی دے دے، درخواست میں لکھتے ہیں۔ اسی طرح سے یوم آخرت یعنی آخرت کا دن، اموتو موت و حیات بھی بولتے ہیں، سماع موتا یعنی موتا مردوں کا سننا بھی مشہور ہے، میت، یہ اموت کے اندر سے سارے لفظ بنتے ہیں۔ وہ اور یوم جس دن ابعث میں اٹھایا جاؤں گا، یہ مجہول کا صیغہ ہے، مضارع مجہول، ابعث میں اٹھایا جاؤں گا، حیًّا زندہ کر کے۔ تو والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا،
اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ میں نیکی کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ ہوں اور مجھے سرکش نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا مطلب کہ جو ماں باپ کا فرما بردار، یعنی جو ماں باپ کا خدمت گزار اور اطاعت شار نہیں ہے، فرما بردار نہیں ہوتا، اس کی فطرت میں سرکشی اور قسمت میں بدبختی لکھی ہوتی ہے۔ اب آپ نے پیارے بچوں اپنے ذہن میں اپنے گریبان کی طرف ذرا نظریں دوڑا کے دیکھیے گا۔ موسیٰ نے تو کہا، حضرت عیسیٰ نے تو کہا کہ میں برم بے والدتی، یحییٰ نے بھی پیچھے کہا، تو میں اور آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے کتنے فرما بردار ہیں، کتنے برم بوالدین ہیں۔ اگر نہیں ہے تو اللہ سے دعا کرنی ہے اور ساتھ والدین کے لیے دعا کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ پیاری سی دعا یاد کر لیجئے گا اور یہ والدین کے لیے کرتے۔ اور آپ یقین جانیے جتنے ماں باپ کے ہم پر احسان ہیں، جتنے ماں باپ ہم سے شفیق ہیں، جتنی ماں باپ کی محبت اور شفقت، اب ساری زندگی بھی اگر کوشش کریں ماں باپ کا ان محبتوں کا، یا جو ماں باپ نے آپ کے لیے تکالیف اٹھائیں، جو ماں باپ نے آپ کے لیے خون پسینہ ایک کر کے آپ کے لیے جو کچھ کیا، آپ والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے، یقیناً نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی میں نیکی کرنا چاہتا ہوں تو میں کس کے ساتھ کروں؟ ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں حسن سلوک سب سے زیادہ کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ۔ اس نے تیسری بار پھر کہا اللہ کے نبی میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، یعنی میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری والدہ۔ اس نے چوتھی بار فرمایا تیرا والد، یعنی 3 بار ماں کا حق ہے۔ وہ ماں، آپ صبح صبح گھر سے نکلتے ہیں، سارے کام چھوڑ کے نکل آتے ہیں، بعد میں کام کون کرتا ہے؟ سارے کھلارے کون سمیٹتا ہے؟ آپ کے آنے کے لیے، یعنی جب آپ نے واپس آنا ہے تو آپ کو کھانا چاہیے، آپ کو صاف ستھرا گھر چاہیے، آپ کو اپنے گھر کے اندر سکون چاہیے، تو یہ کون مہیا کرتا ہے؟ یہ والدہ کرتی ہے۔ اور کھانے پینے کا انتظام کون کرتا ہے؟ وہ آپ کا والد کرتا ہے۔ تو یہ یعنی آپ یہ سمجھیں یہ بہت کٹھن، بہت مشکل سا دور گزر رہا ہے جو کہ والدین اپنے ماں باپ کے احسان فراموش ہیں۔ بچے انتہائی بدتمیزی کرتے ہیں، اور آپ میں سے جو کر رہے ہوں گے نا، اپنے اپنے دل میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم کیسے ہیں، تو آپ نے نبیوں کے طریقے پر چلنا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والے بننا ہے انشاءاللہ۔ وعدہ کر لیں اللہ سے، جب بندہ وعدہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دیتا ہے، پھر وقتاً فوقتاً دعا بھی کرتے رہنا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنی، اور والدہ کے لیے اسپیشلی۔ اور آپ نا پتہ ہے والد کا تو جوتا بڑا تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، والد کے سامنے تو کم ہی بولتے ہیں یا بدتمیزی کم ہی کرتے ہیں، والدہ کے ساتھ سارا دن میں آپ کئی بار کر جاتے ہوں گے، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کئی مراحل ایسے آتے ہوں گے جس میں آپ والدہ کی نافرمانی کرتے ہیں، والدہ کے سامنے اونچی بولتے ہیں۔ قرآن پاک تو کہتا ہے وَلَا تُقُل لَهُمَا اف، بھی نہیں کہنا، تو آپ سارا دن نافرمانی، سارا دن انکار، سارا دن بدتمیزی۔ تو پیارے بچوں یہاں حضرت عیسیٰ کی طرح اور حضرت یحییٰ کی طرح وَبَرًّا بِوَالِدَتِی کا آپ نے مظاہرہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ کر لیجئے وعدہ، ہاتھ اٹھا لیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال، اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں تک تذکرہ ہم نے پڑھا، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو امتحان کا لیسن نمبر 2، یعنی امتحان کا لیسن نمبر 2 جو ہے نا، وہ ہمارا کچھ آیات ابھی رہ گئی ہیں، یہ ہم نے 36 تک کرنی تھی، جو کہ ہم نے 33 تک کی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور 34 to 36 لیسن نمبر 2 ہوگا، آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے۔